آپ کیا کہتی؟ یہ ساس کی بہو سے نہیں بنتی، شوہر کی بیوی سے نہیں بنتی، ننن کی بھاوت سے. یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے، یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے. اللہ نے تمہارے گھروں میں نفرت کی آگ لگا دی. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے بچو، اس کی خفیہ تدبیر سے بچو. ورنہ اگر بندہ خدا کو راضی کر لے، توجہ، بندہ خدا کو راضی کر لے تو یہ ساس اور بہو کیا ہے، ننن اور بھاوج کیا ہے، شوہر اور بیوی کیا ہے. خدا بھیڑ اور بکریوں میں دوستی پیدا کر. مجھے یاد آ رہا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، توجہ سے سننا. یہ تعویذ کے چکر میں تم سب یہ سوچتی رہتی ہو کہ سب کچھ تعویذ کر لیں گے. اللہ کی فرما برداری سے بڑا کوئی تعویذ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. خدا کو منا لو، خدا کی عزت کی قسم، سب تمہارا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے. آئیے بہت خوبصورت بات یاد آئی. میں کوئی وظیفہ نہیں بتانے لگا، میں آپ کو بہت بڑا تعویذ دینے لگا. بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. اپنے شوہر سے جاتی ہو، پنڈتوں تک کے پاس جاتی ہو، سفلی والوں کے پاس جاتی ہو، میرا شوہر میرا فرما بردار ہو جائے. اور نبی نے تو محبتوں کے گل بوٹے چننے کے لیے آسان نسخہ بتایا تھا. تو خدا کو منا لے، ساری کائنات تیرے قدموں میں. ارے نبی کو خدا کو منا لے، کعبہ تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے. ارے کعبہ چل کر استقبال کے لیے آئے. شوہر کیا چیز ہے، کیا نہیں آیا؟ حضرت رابعہ بصری قد چھوٹا، کنیز ہے، رنگ بھی بہت کھلا ہوا نہیں ہے. بہت احتیاط میں کہہ رہا ہوں. بڑے خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے تمہیں. رابعہ بصری کون سی خوبصورت تھی بھائی؟ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی رابعہ بصری، اگرچہ وہ ہماری مختومہ ہیں، لیکن رنگ ان کا بہت کھلا ہوا نہیں تھا، قد بھی بہت اونچا نہیں تھا، اور اللہ اکبر کنیز تھی، کنیز. لیکن خدا کو منانے میں کامیاب ہو گئی، اور حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے، اور پھر کہتی اے کعبہ تو کیوں آیا ہے؟ میں تجھے نہیں، میں تو محبوب کے دیدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کوئی خدا کو منع کر تو دیکھے. یہ گھروں میں نفرتوں کا ماحول صرف خدا کی ناراضگی کی وجہ سے. گنبد خضرا کے مکین کا دل دکھا رہی ہو، اس لیے خدا نے تم سے خوشیاں چھین لی ہے. اگر تمہاری بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھانے کی وجہ سے. حضور کو خوش کرنا شروع کر دو. رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا. میں واقعات اگر بیان کرنا شروع کروں تو وقت جائے گا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے محبتوں کا ماحول، اللہ کو راضی کرو، حضور کو خوش کرو. تمہارے گھر میں محبتوں کا ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ داتا صاحب لکھتے رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ تھے، ان کا نام سب بھول گئے. ان کو لوگ حضرت رائی کہتے. رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہے. رائی، حضرت رائی. حضرت رائی سے ایک بزرگ ملنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور بکری اور بھیڑیا سمجھتے ہیں؟ بھیڑ سمجھتے ہیں؟ بھیڑی ایک تو ہوتی ہے بھیڑ وہ حلال ہوتی ہے نا، وہ جس کے اون جس سے بنتا ہے. اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا وہ بکریوں کو کھا جاتا ہے. جنگل میں سب سے خطرناک بکریوں کے لیے بھیڑیا ہے. حضرت رائی سے ایک بزرگ ملنے گئے تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بکری اور بھیڑیا دونوں آپس میں ایک ساتھ چل رہے ہیں، بلکہ بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے جو ادھر نماز میں مصروف ہے، اور بھیڑیے اور بکری میں کبھی محبت نہیں ہوتی. یہ جنم کے دشمن ہے، یہ جنم کے دشمن ہیں. لیکن جب انہوں نے سلام پھیرا، حضرت رائی نے تو پوچھا او بھائی تجھے تعجب کس بات پر ہے؟ وہ کہا تیری بکری سے بھیڑیے محبت کر رہے ہیں، مجھے حیرت ہے. تو انہوں نے جواب دیا اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ میں نے خدا سے دوستی کر لی تو میری بکریوں سے بھیڑیے نے بھی دوستی کر لی. بیوٹی پارلروں میں جا کر نبی کا دل دکھانے والیوں کو کیسے موت آئے گی. ایک ہی اسٹیج پر
اللہ اکبر، شادی کے موقع پر اپنے شوہر کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کر شادی کے پہلے دن اجنبی مردوں کے سے ہاتھ ملانے والی عورتوں کو کیسے موت آئے گی، اور ان لڑکوں کو، ان بے غیرت لڑکوں کو کیسے موت آئے گی جو بیوی سے ملنے سے پہلے دوسروں سے ملا رہے ہیں۔ اس بے غیرتی کا حال تو دیکھو۔ آگ لگے ان پاکستانی سیریلوں کی فکر پر، تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ کر سیریلوں کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا سیریل اتباع کے قابل تھے یا سنت مصطفیٰ اتباع کے قابل تھی؟ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، نبی کا کردار تو یہ ہے کہ نابینا صحابی سے بھی بیویوں کو پردے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ تمہاری تہذیب ہے، یہ تمہارا کلچر ہے، یہ تمہاری زندگی ہے کہ تم اپنے گالوں پر ہاتھ رکھوا رہی ہو بیوٹی پارلر کے اندر، کسی اجنبی مرد کا مہندی لگانے کے لیے کسی کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی لگا رہی ہو خوبصورت بننے کے لیے، اللہ اکبر، چوڑیاں پہننے کے لیے اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہو۔ کہاں صحابی نابینا ہے؟ امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے پردہ کرو، یہ نبی کا کردار ہے۔ اور کہاں اللہ اکبر، شادیوں کے اسٹیج پر دولہا دلہن سے ابھی نہیں ملا ہے، اس کے دوست ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کے دوست باتیں کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتے ہو مسلمانوں کے گھر کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہو آبادیاں قبرستانوں میں کیوں بدل رہی ہے؟ پھر کہتے ہو ہمیں سکون کیوں نہیں ہے؟ پھر کہتے ہو ہمیں اطمینان کیوں نہیں ہے؟ پھر کہتے ہو کسی نے کچھ کر دیا، کاروبار میں ہم ناکام ہو گئے، اور کسی نے کچھ نہیں کیا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال نے تمہیں برباد کیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے حکمران، دنیا کے لیڈران اگر ظالم نہ بھی ہو تو ہمارے اعمال کی بربادی ہمارے لیے سب سے پہلے مقدم ہے۔ ہمارے اعمال نے ہمیں برباد کیا، ہم نے خدا کو ناراض کیا۔